أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. وصلی اللہ علی النبی الکریم. سورۃ البقرہ آیت نمبر 40 سے. یا بنی اسرائیل، پہلے خطاب تھا یا ایھا الناس، سارے لوگوں کو، اور اب یہاں خطاب ہے صرف اولاد بنی اسرائیل، اولاد اسرائیل. اسرائیل علیہ السلام یہ لقب ہے سیدنا یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم علیہ السلام کا، اور یہ عبرانی زبان میں صفوت اللہ یا عبد اللہ کے معنی میں آتا ہے اسرائیل. چونکہ مدینہ طیبہ میں سیدنا یعقوب علیہ السلام کے اولاد آباد تھی، تو یہ صورت مدنی ہے. ابتدا میں یا ایھا الناس سے ساری انسانیت کو خطاب ہے، تو مدینہ طیبہ میں رہنے والے لوگوں کے لیے اسپیشلی بنی اسرائیل کو خطاب کیا گیا. اور اس اعتبار سے بھی کہ یہ امت کے اندر دو حصص ہوتے ہیں. ایک پڑھا لکھا طبقہ شمار ہوتا ہے جو لوگوں کے اگوان، پیر اور ان کے مذہبی اقتدار کو سنبھالے ہوتے ہیں، اور کوئی لوگ ہوتے ہیں عوام کو حکم کر کے مذہبی اقتدار والے لوگوں کو خطاب کیا گیا، کیونکہ یہ لوگوں کی مذہبیات کو سنبھالتے ہیں. اگر ان کے اندر دو نمبری پیدا ہو جائے یا ان کے اندر دھوکے اور فساد آ جائیں تو فرقہ پرستی عروج پر چلی جاتی ہے، اور اللہ کا اصل جو دین ہے اس کو لوگ مٹانا شروع کر دیتے ہیں. تو اس لیے بنی اسرائیل کو یہاں خطاب ہے. بنی اسرائیل سیدنا یعقوب علیہ السلام کے اولاد، یہ 12 بیٹے تھے، جن میں ایک سیدنا یوسف علیہ السلام بھی تھے. یہ مصر میں رہنے والے، مصر میں پروان چڑھے تھے. سیدنا یوسف علیہ السلام جب مصر تشریف لائے اور پھر وہاں حکمران بنے اور سب کو وہاں بلا لیا، تو وہاں پر یہ پھلے پھولے، لیکن انہوں نے بعد میں ان کی اولادیں آتی گئیں اور انہوں نے نافرمانیاں کیں، اور یوں کر کے فرعون ان پر مسلط ہوا. پھر سیدنا موسیٰ علیہ السلام ایک زمانہ میں آئے انہی قوم میں سے، بنی اسرائیل میں سے، اور انہوں نے اسلام کی دعوت سے ان کو آزاد بھی کروایا اور اللہ کی زمین پر اللہ کا قانون بھی نافذ کروایا، اور یوں فرعون اپنے اختتام کو پہنچا تھا. تو بنی اسرائیل جو ہے اسی سے پھیلے پھولے. سیدنا یوسف علیہ السلام، سیدنا داؤد علیہ السلام، یہ انہی میں سے تشریف لائے، اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بھی انہی کی طرف مبعوث ہوئے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا اسحاق علیہ السلام کے جو دوسرے بھائی سیدنا اسماعیل علیہ السلام ہیں، ان کے اولاد میں سے تھے. تو عرب کے یہ قبائل جو ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، یہ بنو اسماعیل تھے، اور یہ لوگ جو یہود میں تھے، یہ مدینہ طیبہ میں یہ بنو اسرائیل تھے. تو گویا مکہ میں آبادی بنو اسماعیل کی اور مدینہ میں آبادی بنو اسرائیل کی تھی. تو یہ بنی اسرائیل کے اب سارے کے سارے خاندان کہاں ہیں، کہاں کہاں ان کو رہتے ہیں. یہود جو ہیں یہ اصل میں بنی اسرائیل ہیں نہیں ہیں، یہ واللہ عالم. اب اولادوں کا سلسلہ نسب کہاں کہاں محفوظ ہے کہاں نہیں ہے، یہ بہت لمبی ایک ہسٹری ہے جو کہ مقاصد اسلام میں سے نہیں ہے، لہذا قرآن اس کو نہیں چھیڑتا. تو بنو اسماعیل ہوں یا بنو اسرائیل، یہ سارے کے سارے بنو آدم ہیں. سیدنا آدم علیہ السلام کے ابتدائی آفرینش والا واقعہ بیان کر کے ساری اولاد کو خطاب کرنا تھا، لیکن مدینہ طیبہ میں سامنے آنے والی جو پہلی اولاد تھی سیدنا آدم علیہ السلام کی، وہ بنی اسرائیل میں سے تھے. تو اس لیے ان کو خطابات ہوئے، اور یہ اگوان طبقہ بھی تھا. اور خصوصاً چونکہ اس صورت میں 3 جماعتوں کا تذکرہ اسپیشل کر کے رہے گا، مسلمان
اور اسی طرح کفار اور منافقین۔ اب یہ بنی اسرائیل ایسے لوگ تھے جن کے اندر یہ تینوں چیزیں پائی جاتی تھیں، مسلم آبادیاں بھی، یہ منافقین بھی، کفار بھی انہی کے اندر پائے جاتے تھے، اور براہ راست خطاب مدینہ طیبہ میں ان لوگوں کو بھی ہوا۔ تو اس لیے اسپیشل کر کے اس صورت کے اندر خطابات لمبے اور تفصیلی یہ یہودیوں کو ہوئے، بنی اسرائیل جو ان کے اندر آباد تھے یہود کے اندر، ان کو خطاب ہوئے۔ ایک لمبا سلسلہ آئے گا، لیکن ہم نے اس رکوع کے اندر جو ابتدائی 7 آیتیں ہیں یا بنی اسرائیل کے اندر، یہ پہلے اس خطاب کو پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد ایک ہسٹری شروع ہونے والی ہے اگلے یا بنی اسرائیل سے، یعنی اگلے رکوع نمبر 6 سے، وہ ایک لمبی ہسٹری ہوگی، وہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ تو یہاں یا بنی اسرائیل کا جو خطاب ہے یہ یہود مدینہ کو ہے، اس لیے اس سورت کا نام البقرہ پڑا۔ اور چونکہ اہل کتاب کا ایک دوسرا گروہ بھی تھا، ان کو پڑھے لکھے لوگ کہتے تھے نا اہل کتاب، مولوی اور پیر، یہ ان کے اندر تھے یا عیسائیوں کے اندر تھے۔ تو عیسائی جو ہے ملک عرب سے تھوڑی حدود سے باہر رہتے تھے، ملک شام وغیرہ میں، حجاز سے، جزیرۃ العرب سے باہر تھے، تو اس لیے وہ اگلی صورت میں ان کا ایک اسپیشل ذکر آئے گا، وہ خطاب ان کی طرف ہوگا، اس لیے ان کی طرف منسوب کر کے اگلی صورت کا نام آل عمران پڑا، اور اس صورت کو منسوب کیا گیا البقرہ کی طرف، تاکہ یہ البقرہ کی طرف منسوب جو فرقے ہیں، یعنی گائے کی عبادت کرنے والے، یہ تو ان کے اندر مشترکہ چیز رہی، گائے ان کے اندر بڑی مقدس تھی، اور لیکن ان کے اندر فرقے بڑے ہو گئے، اس لیے اس صورت کا نام جو ہے البقرہ پڑا، اور اس میں خطاب یہود کو زیادہ ہے، اسی لیے صورت کو مناظرہ بالیہود کہتے ہیں، اور اگلی صورت کو مناظرہ بالنصارہ کہتے ہیں۔ تو یہ وجہ ہوئی کہ خطاب العام کے بعد خطاب الخاص آیا، عام خطاب یا ایھا الناس اعبدوا، اور خطاب خاص۔ اب خطاب خاص کے اندر عبادت ہی کی تفصیلات کا ذکر ہوگا، یعنی حکم وہی ایک ہی چل رہا ہے، یا ایھا الناس اعبدوا کا۔ اب اس حکم کی جو ہے آپ یہاں دیکھیں گے اور گنیں گے کہ کتنے حصص ہیں، اس حکم کی تفصیل کس انداز میں ہے، پورے اس رکوع کے اندر عبادت کا جو مفہوم معنی بیان پوچھنا چاہے، جو عبادت کا تعارف پوچھنا چاہے، وہ اس کے سامنے یہی رکوع پڑھ دو، گویا یہ عبادت کی تفصیل و تعمیل اور تشریح ہے۔ تو لہذا یہاں سے شروع ہوا یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اے نبی کے اولاد، اے صاحبزادو، اے نوابزادو، یہ ان کو جو لوگوں کے اگوان اور صاحب اقتدار طبقہ ہوتے ہیں، صاحبزادے، اذکروا نعمتی، میری نعمت کو یاد کرو، التی انعمت علیکم، جو میں نے تم پر کی۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل یہودیوں پر بہت بڑی نعمت کی۔ ایک ہی نعمت تو سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم کی صورت میں کی کہ راتوں رات یہ پورا خاندان امیر بنا تھا پیارے یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حسن تدبیر کے ساتھ، کہ مصر کی حکمرانی آئی تھی، اور اس کے بعد جب یہ فرعون سے نجات ملی تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر بادشاہتیں بھی رکھی تھیں، سیدنا موسیٰ علیہ السلام بھی ان کو یاد دلاتے تھے، اذ جعل فیکم انبیاء وجعلکم ملوکا، اللہ نے نبوت بھی انہی کے اندر رکھی اور بادشاہت بھی انہی کے اندر رکھی، یعنی دنیا کے اندر 2 بڑی سعادتیں ہیں، ایک دنیا کی حکمرانی اور ایک دین کی حکمرانی، یہ دونوں حکمرانی علی وجہ الاتم اس قوم میں پائی تھی، تو یعنی نعمت تو کامل ہو گئی نا، اس لیے اللہ نے فرمایا اذکروا نعمتی، اے اولاد اسرائیل، اے نبی زادو، اے خاندان اسرائیل، تمہارے اوپر تو ایک نعمت میری ایسی ہوئی ہے کہ جو میں نے جہان والوں میں سے اور کسی پر نہیں کی، اگلی آیت میں آ رہا ہے وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، لیکن یہاں صرف نعمت کا تذکرہ ہے، اور اگلی رکوع میں فضیلت کا بھی ساتھ تذکرہ ہے، اس کا نقطہ وہاں بیان ہوگا انشاءاللہ۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، نعمت بھی یاد کرو اور پھر میرے معاہدوں کو بھی یاد کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ وعدہ کیا تھا، وہ وعدہ انشاءاللہ سورہ المائدہ میں آئے گا، وہ بھی تشریحات عبادت پر مشتمل ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، آگے بھی اس سورہ بقرہ میں بھی آ رہا ہے، اور سورہ المائدہ کے اندر بھی تفصیلی وعدہ ہے کہ اللہ کریم نے اہل کتاب سے باقاعدہ وعدہ لیا تھا اور ان کو سمجھایا تھا کہ میرے ساتھ اس معاہدے میں بدعہدی نہ کرنا ورنہ تمہیں نقصان ہوگا۔ یہ ایک لمبا واقعہ سورہ المائدہ آیت نمبر
12 کے اندر موجود ہے، وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ، یعنی تشریحات عبادت ہیں، عبادت کے کسی پہلو میں، عبادت کی کسی جز میں جس کو عبادت کہتے ہیں، حاکمیت و الوہیت کے کسی پہلو میں کمی نہیں کرنی، جو آپ نے سبق عبادت کا پڑھا تھا، الوہیت اور حاکمیت کے دونوں پہلوؤں میں کہیں کمی نہ کرنا، تو میرے اس وعدے کو پورا کرو، اوفی بعہدکم، میں تمہارے ساتھ اپنا وعدہ پورا کروں گا۔ اللہ نے کیا وعدہ کیا تھا کہ انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہی رہوں گا، کیا مطلب ہر وقت میری امداد تمہارے شامل حال رہے گی، کوئی مسائل، کوئی تکلیف، کوئی مشکل تم پر نہیں آئے گی۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، اور میرے معاہدے پورے کرنے میں صرف مجھ ہی سے ڈرنا۔ اللہ کے ساتھ بندہ معاہدہ کیوں توڑ دیتا ہے؟ دنیاوی فوائد اور دنیاوی نقصانات سے ڈرتے ہوئے، یا لوگوں سے ڈرتے ہوئے، کرسی کا نشہ، پیسوں کا نشہ، اپنے ووٹوں نوٹوں کا نشہ، یہ جو ہے نا ڈرا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاہدے بندہ چھوڑ دیتا ہے، فانی زندگی کے دھوکوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا میرے معاہدے کو پورے کرنے میں کسی سے نہ ڈرنا، مجھ ہی سے ڈرنا۔ اب یہ اللہ تعالیٰ نے نعمت یاد دلا کر، وعدے کی پاسداری یاد دلا کر، وعدے کی تفصیلات کو بھی ذکر کیا، جس کو عبادت کی تفصیلات کہتے ہیں۔ اب یہ 5 چیزوں کی حکم آئے گا، 5 آیتیں ہیں، آمنوا بما انزلت ولا تلبسوا واقیموا الصلاۃ اتأمرون الناس اور واستعینوا، ان 5 آیتوں میں 5 چیزوں کا ذکر ہوگا، لیکن یہ 5 چیزیں ایسی ہیں کہ ان کو اگر ایک ایک جز کی جائے تو 10 حصوں پر مشتمل ہے۔ 4 اوامر ہیں اور 5 اوامر ہیں اور 5 نواہی ہیں، ایک ایک اعتقادی ہے اور 4 عملی ہیں۔ آمنو یہ اعتقادی ہے، اور لا تکونوا اول کافرین یہ نہیں اعتقادی ہے، اور اسی طرح 4 عملی چیزیں ہیں۔ لیکن چونکہ آیتیں 5 ہیں تو ہم نے ان 10 چیزوں کے بجائے ان کو 5 چیزیں گن رہے ہیں، تاکہ جو ہے آسانی کے ساتھ یاد رہے، توافق بالقرآن ہو جائے، موافقت قرآن کے ساتھ ہو جائے۔ جس طرح قرآن نے ان کو 5 بنایا تو ہم بھی اس کو 5 بنا رہے ہیں، لیکن اجزاء اس کے 10 یاد رکھیں۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ، ڈرنا ہے اور ایمان لانا ہے۔ آمینو صرف نہیں فرمایا، وَآمِنُوا فرمایا، پچھلے کے ساتھ ملایا ہے، پچھلی چیز کے ساتھ جدا کیا ہے۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ، اس کو کہتے ہیں فصل، یعنی جدا کیا۔ وَآمِنُوا، اور ایمان لاؤ اس چیز کے ساتھ جو میں نے نازل کی، مصدقا لما معکم، اس حال میں کہ وہ تمہارے پاس چیزوں کی تصدیق کرتی ہے، تمہارے پاس جو دین موجود ہے اس کی تصدیق قرآن کرتا ہے، اور قرآن ان کے احکام، ان کی بہت بڑی نعمت ہے کہ فرقوں نے ان کی کتابوں کو خراب کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن بھیج کر جو جو مسئلے سچے تھے ان کی تائیدات کروائی۔ لہذا آمنوا بما انزلت، کیونکہ اس صورت کے شروع میں بھی سب سے پہلے یہی چل رہا ہے، یا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون، متقی بننے کے لیے سب سے پہلے ایمان بالکتاب ہے۔ اقامت دین کا پہلا قدم ایمان بالکتاب ہوتا ہے۔ کتاب کے اندر کمی، اس لیے یہاں پہلا امر بھی یہی آیا، آمنوا بما انزلت، جو چیز میں نے نازل کیا اس پر ایمان لاؤ۔ ولا تکونوا اول کافر بھی، اور ایمان لانے میں یہ بھی خیال کرنا اگر تم نے انکار کیا تو اگوان چونکہ تم ہو، پہلے کافر تم بنو گے اور تمہاری دیکھا دیکھی بہت سارے لوگ کافر بنیں گے۔ جو فالوور رکھتا ہے بندہ، اس کو اس چیز سے کبھی بھی بے پرواہ نہیں ہونا چاہیے کہ 1-2 کم از کم مجھے ماننے والے ہیں، اگر میں نے کمی کوتاہی کی تو ان کی زندگی پر بھی کافی منفی اثر پڑے گا۔ اللہ نے جب یہ حیثیت دی ہے تو اس حیثیت کو کم از کم اللہ کی نعمت شکر کو پورا کرے اور اللہ کے احکام کی پاسداری کرے۔ اگر یہ دین کے اندر کمی کا شکار ہوگا، اس کو فالوور اس سے پہلے، اس کے ماننے والے اور پیروکار اس سے پہلے دین کی کمی کا شکار ہو جائیں گے۔ لا تکونوا اول کافر بھی، ایمان بالکتاب میں یہ دھیان کرنا۔ ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اور ایمان بالکتاب میں رکاوٹ آ جاتی ہے دنیا۔ بعض اوقات بندہ دنیا کی وجہ سے اللہ کے سچے دین کو چھوڑ بیٹھتا ہے، اپنی کرسی کی وجہ سے، اپنی خطابت امامت کی وجہ سے، اپنی قیادت صدارت کی وجہ سے بندہ چھوڑ بیٹھتا ہے اللہ کے قرآن کو، اور کہتا ہے چلو جی وہ باتیں بھی ٹھیک ہیں اور یہ بھی ٹھیک ہے، ان کی بھی مان لو، کوئی اتنا بڑا فرق نہیں پڑتا، حالانکہ وہ اللہ کی کتاب کا انکار لازم آ رہا ہوتا ہے اگر ان کی باتیں مان لی جائے تو۔
فرمایا یہ تمہارا دنیا کی وجہ یہی بنے گی کہ میری اولاد اتنی ہے، میرے کھانے پینے اور خرچے میرے اتنے ہیں، یہ کون پورے کرے گا؟ تو لہذا وہ بندہ چھوڑ بیٹھتا ہے اللہ کے سچے دین کو اور فرقوں کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ یہ امتحان تو آتے ہیں، اس امتحان کو کراس کرنا ہے۔ کھلانے والی ذات اللہ کی ہے۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اس پیسوں کی رحل پہل میں یہ فقرہ سوچنا کہ جو اللہ جنگل کے درندوں کو، جنگل کے خنزیروں کو، حشرات الارض کو، پہاڑوں میں رہنے والی چمٹیوں تک کو، ان کا رزق کا ذمہ اللہ نے اٹھایا ہے، تو تمہارے رزق کا ذمہ بھی اللہ نے اٹھایا ہے۔ خود اللہ فرماتے ہیں لا نسألک رزقا، ہم تم سے رزق تو نہیں مانگ رہے کہ تم یہ کام کرو، وہ تو ہم نے دینا ہے۔ لہذا اس رزق جس کو اللہ نے دینا ہے اس کے پیچھے ہم کیوں پڑیں؟ جو چیز اللہ نے ہم سے مانگی ہے اس کے پیچھے پڑنا ہے کہ ایمان بما انزل اللہ میں ذرا بھی کمی نہ آئے۔ کرسیوں اور دنیوں کا نشہ کی وجہ سے، اس نشہ کی وجہ سے قرآن نہ چھوٹ جائے۔ لا تشتروا بآیاتی، یہ دیکھو نا، اگوان طبقے کو چونکہ خطاب ہے اور اگوان طبقہ اس پیسوں پر مرتا ہے، اس اپنے نذرانوں اور ان تحفوں پر مرتا ہے کہ ہمارے عوام ہمیں نذرانے اور نذرانے عقیدت پیش کرتی ہے، اگر یہ منصب ہم چھوڑ دیں تو پھر یہ نذرانے کہاں جائیں گے؟ سارا خرچہ تو ہمارا یہیں پر چل رہا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اسپیشل ڈرایا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ لَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، تھوڑی قیمت نہ خریدنا۔ کیا مطلب؟ تھوڑی بھی نہ خریدنا، یا مطلب یہ کہ جتنی بھی خرید لو کتاب اللہ کے مقابلے میں مسئلے قرآن کے بیچ کر، یہ ساری کی ساری قیمت تھوڑی ہوتی ہے، چاہے تمہاری نظروں میں جتنی بھی زیادہ ہے، چند دن کی تو چیز ہے، پوری روئے زمین ایک ذرے کی حیثیت ہے کارخانہ قدرت کے اندر۔ تو اس کے اندر ایک کنال کا گھر کتنا نظر آئے گا؟ ایک ریت کا ایک ذرہ بھی نہیں بنے گا، اور پھر اس کے اندر رہنے والا ایک انسان کتنا نظر آئے گا، اور پھر اس کا پیٹ کتنا ہوگا، اور اس کے پیٹ میں جانے والی خوراک پھر کتنی ہوگی۔ اس چھوٹی سی خوراک کے لیے اتنے بڑے سچے اللہ کے دین کو چھوڑ بیٹھتا ہے انسان، کتنا دھوکے میں ہے۔ لہذا ایمان میں یہ خیال کرنا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، مجھ ہی سے بچتے رہنا، یعنی اشارہ کر دیا کہ ایمان بالقرآن اگر کمزور ہوا، میں اللہ کی گرفت اور پکڑ مضبوط سے مضبوط تر ہوتی جائے گی۔ جس طرح کہ آج بھی اسی طرح امت مسلمہ پر اللہ کی گرفت بڑی مضبوط ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ جتنے فیصد کتاب اللہ سے دوری اتنی فیصد گرفت ہے۔ اشارہ کر دیا ایمان بما انزل اللہ میں مجھ سے بچتے رہنا، ایمان بما انزل اللہ پر تم نے ظلم کیا تو اللہ تعالیٰ تمہارے غیر کو تم پر مسلط کر دے گا۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اب یہ دوسری آیت شروع ہوتی ہے ایمان بما انزل اللہ کا حکم کرنے کے بعد، اب دوسری چیز وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ ایک ہے ایمان بالقرآن اور ایک ہے بیان بالقرآن۔ پہلے ایمان بالقرآن اور پھر بیان بالقرآن، دونوں کی نصیحت کر دی، اور اس سے اگلی آیت میں اعمال اور اس سے اگلی آیت میں بیان الاعمال۔ ان دونوں چیزوں میں احتیاط کرنا، ایمان میں اور بیان الایمان میں احتیاط کرنا۔ لا تلبسوا الحق بالباطل، نہ ملانا حق کو باطل کے ساتھ، ایسے انداز سے بیان نہ کرنا کہ حق اور باطل کی تمیز نہ ہو سکے، کہ تم بھی یار اچھے اور ہم بھی اچھے، نہ اتنا واضح کرنا کہ لکم دینکم ولی دین، سچا دین ایک اللہ کا واضح ہو جائے، یار مل ملا کر چلنا چاہیے، گزارا کرنا چاہیے، نہ جی نہ۔ اگر تم اپنی بنا کر رکھو گے اللہ کے دین کو توڑ کر، اللہ تمہارے اندر توڑ ڈال دے گا، اور اگر اپنے جوڑ کو توڑ میں تبدیل کرو گے ایک اللہ کے سچے دین کی خاطر، اللہ کے دین کی خاطر ہم ٹوٹے ہیں، تو اللہ ہر توڑ کے اندر جوڑ رکھ دے گا۔ دھیان کرنا، حق اور باطل کو ملا جلا نہ دینا، حق حق ہے، باطل باطل ہے۔ یہ اگوان طبقے کو خطاب ہو رہا ہے نا۔ وَتَكْتُمُ الْحَقَّ، اور نہ، یہ لا اس کے ساتھ بھی ملے گا، اور حق کو چھپانا بھی نہیں، جب حق کی ضرورت پڑ جائے تو حق کو نہ چھپانا۔ دھیان کرنا، وَلَا تَكْتُمُ الْحَقَّ، حق بیان کرتے ہوئے جب تم حق کو چھپاؤ گے اسی وقت حق کو واضح کرنے کی ضرورت ہوگی، اور تم چھپا رہے ہوگے تو نقصان ہو جائے گا تمہارا اپنا۔ حق کو بیان کرنا، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جان بوجھ کر، حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ اس کا معنی کرتے ہیں، جان بوجھ کر چھپانا نہیں، حق کو جان بوجھ کر، حق کو باطل کے ساتھ ملا نہ دینا جان بوجھ کر۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، یعنی تمہیں پتہ بھی ہوتا ہے کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، اور حق کو کہاں بیان کرنا ہے، کہاں کیسے کس انداز میں بیان کرنا ہے، تمہیں سب کچھ پتہ بھی ہوتا ہے،
تو پھر اس پتہ ہونے کے باوجود یہ نہ کرنا، یعنی جان بوجھ کر حق کو باطل کے ساتھ ملا کرنا پیش کرنا، اور جہاں حق بیان کرنا وہاں چھپانا نہیں۔ تو یہاں پہلے ایمان بیان کیا، پھر بیان الایمان، اس کے آداب بیان کیے، اب اعمال کی طرف آئے، کیونکہ عبادت کے میں نے عرض کیا تھا نا یا ایھا الناس اعبدوا کے سبق میں کہ دو حصص ہوتے ہیں، ایک اللہ تعالیٰ ایمان اور دوسرا اعمال، ان دونوں کی طرف بلاتے ہیں، یا جو کہیں مذہبی رسومات اور قوانین، مذہبی رسومات اور نظام حیات، سماجیات، یہ ساری چیزیں عبادت بنتی ہیں۔ اب آیا اقیم الصلاۃ، یہ عبادت کا دوسرا حصہ، اعمال آ گئے، نماز قائم رکھنا، نماز کے قیام کا اگلی عام لوگوں کو جو حکم آ رہا ہے وہ اگلی آیتوں میں باقاعدہ طور پر آئے گا، کیونکہ ہم نے احکام گننے بھی تھے نا کہ سورت نے نظام حیات دینا ہے، تو یا ایھا الناس اعبدوا ایک حکم کر کے اللہ تعالیٰ نے تفصیلات عبادت سمجھائی کہ کیا کیا تم نے کرنا ہے، تو وہ آگے سارا ہم گنیں گے۔ لیکن یہاں بنی اسرائیل کو جب اسپیشل حکم ہوا نا 5 چیزوں کا، تو ان کے اندر سب سے پہلے نماز کا حکم ہوتا ہے، کیونکہ نماز کی باتیں میں نے عرض کر دی تھی، یقیمون الصلاۃ، یقیم الصلاۃ کے اندر اقامت الصلاۃ کا حکم تھا، تو اسی طرح یہاں بھی اقامت الصلاۃ کا حکم ہے۔ تو بنی اسرائیل کو وہاں ابتدائی صورت میں مومنوں کی جماعت کی تعریفوں کے ضمن میں آیا، اور یہاں بنی اسرائیل کو اسپیشل کر کے اگوان طبقے کو، امت کے رہنماؤں کو حکم آیا نماز کا خیال رکھنا، اقامت الصلاۃ، ایک ہوتی ہے ادائے صلاۃ اور ایک ہوتی ہے اقامت الصلاۃ۔ وہاں میں نے عرض کیا تھا کہ حفاظت الصلاۃ یحافظون، دائم مداومت علی الصلاۃ یعنی ہمیشگی کرنا، اور خشوع فی الصلاۃ، یہ 3 صیغے قرآن میں ملتے ہیں نماز کے قیام کے لیے۔ نماز قائم کب ہوگی؟ جب 3 چیزیں، یحافظون، دائمون، خاشعون، نماز کی حفاظت ہو، یعنی اس کے تمام آداب کی، نماز اسی آداب پر ہمیشگی ہو، اور نماز پڑھتے ہوئے کم از کم یہ پتہ ہو کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، خشوع فی الصلاۃ۔ تو تب یہ 3 چیزیں اگر مل جاتی ہیں، 3 عناصر مل جاتے ہیں، تو وہ اقامت صلاۃ ہے۔ ان تینوں میں سے اگر ایک بھی ختم ہو جائے تو وہ اقامت صلاۃ نہیں، وہ پھر ادائے صلاۃ ہے، پھر وہ باپ دادا کی دیکھا دیکھی ایک مذہبی عادت ہے جو پوری کی جاتی ہے، وہ پھر نماز عبادت نہیں بنے گی، وہ عادت بنے گی، اور اللہ کو عادت کی ضرورت نہیں، اللہ کو عبادت کی ضرورت ہے، اللہ کو عبادت کی چاہت ہے کہ تم عبادت کرو، ورنہ اگر ان تینوں کی کمی ہو گئی تو پھر اقامت صلاۃ نہیں ہوگی۔ وآتوا الزکاۃ، اور نماز کے ساتھ یہ مالی عبادات بھی کرنا، بدنی عبادت کے ساتھ وآتوا الزکاۃ، اور دینا زکوٰۃ، مال ہو تو اس کی جو زکوٰۃ ہے وہ دینا، وارکعوا مع الراکعین، عمل ہے بدنی عبادات ہوں یا مالی عبادات ہوں، جھک جانا جھک جانے والوں کے ساتھ، یعنی اشارہ کر دیا یہ کنایہ ہے مسلمان ہونے سے، کیونکہ عبادت کے اندر جو رکوع ہوتا ہے، یہ رکوع ساری چیزوں کو شامل ہوتا ہے، یہ سجدے کو بھی شامل ہوتا ہے کہ آدھا سجدہ ہوتا ہے، اور قیام کو بھی شامل ہوتا ہے کہ آدھا قیام ہوتا ہے، اور بیٹھنے کو بھی اس کی شکل بھی اس کے اندر ہو جاتی ہے کیونکہ پورا بندہ کھڑا نہیں ہوتا، اور قیام کی بھی اس کو شکل کہتے ہیں کیونکہ بندہ بیٹھا نہیں ہوتا، تو رکوع جامع ہے بین الارکان، تو اس سے کنایہ ہوتا ہے اسلام کی طرف کہ جس طرح رکوع کے اندر ساری چیزیں کا اشارہ ہوتا ہے، اسی طرح پورے اسلام کے اندر داخل ہو جانا۔ ایسا نہ ہو کہ اقامت صلاۃ اور ادائے صلاۃ یعنی بدنی اور مالی عبادات کے اندر تم کو اپنی اپنی راہیں نکالنا، نہ بلکہ اسلام جو حکم کرے اسی طرح کرنا، جھک جانا جھک جانے والوں کے ساتھ، جس طرح کہ باقی اللہ کے دین کو لے رہے ہیں، رسول اللہ کے طور طریقے پورے لے کر اقامت صلاۃ کر رہے ہیں اور ایتاء زکوٰۃ کر رہے ہیں، اسی طرح کرنا، یہ اسپیشل خیال کرنا۔ اب پہلے جس طرح ایمان بیان کیا اور پھر بیان الایمان کے آداب بیان کیے، اسی طرح اب اعمال بیان کیا اور بیان الاعمال کے بھی آداب بیان کیا۔ اتأمرون الناس بالبر، کیا تم حکم کرتے ہو لوگوں کو نیکی کا، وتنسون انفسکم، اور بھول جاتے ہو اپنے آپ کو، وانتم تتلون الکتاب، اور تم تو پڑھتے ہو کتاب، افلا تعقلون، پھر کیوں نہیں سوچتے ہو، یعنی لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے ہو کیونکہ کتاب سے تم نے یہی پڑھا، اللہ نے تمہیں علم کتاب دیا تو اس کے اندر نیکیاں موجود تھیں، تو تم لوگوں کو نیکیوں کا حکم کرنے لگ گئے، لیکن جب اپنی باری آتی ہے تو چھوڑ جاتے ہو، گویا دین صرف لوگوں کے لیے ہے، اپنے لیے نہیں ہے نا۔ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ تم تو پڑھتے ہو کتاب، تو کتاب
کتاب جب خود تم پڑھ رہے ہو تو پہلے عمل تم کرو گے یا پہلے صرف لوگوں سے کرواؤ گے؟ پڑھنا تمہارا ہے تو پہلا حق بھی تمہارا ہے کہ تلاوت کتاب خالی ورق گردانی نہیں کرنی، بلکہ حق کا تلاوتی، جس طرح کے صحابہ کرام قرآن پاک پڑھتے تھے اور ساتھ روزانہ صبح و شام عمل بھی ہو رہا ہوتا تھا۔ افلا تعقلون، عقل سے کام نہیں لیتے ہو؟ کیوں نہیں سوچتے ہو کہ نیکی کا حکم ہے تو یہ اللہ کے قانون ہے، اور اللہ کے قانون میں تو ہم سارے برابر ہیں۔ یہ امت کے اگوانوں نے نعوذ باللہ بدعملی کو اپنا شعار بنایا تو لوگوں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان کا اثر اٹھا لیا، الیاذ باللہ۔ اب یہ 4 آیتیں ہوئیں، اب 5ویں آیت، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ جب تم ایمان بیان کرو گے یا ایمان لاؤ گے، اعمال بیان کرو گے یا اعمال پورے خود کرو گے، تو اس کے اندر ایک کام کرنا کہ تمہیں کوئی بھی ہٹانا چاہے گا، یا تمہاری اپنی طبیعت ہے، تمہارے اپنے نفس، یا تمہارے اپنے رشتہ دار، یا تمہارے اپنے قوم قبائل، یا لوگ دوسرے لوگ، تمہیں اس مشن سے ہٹانے کی ہر طرح سے سعی ہوگی، کیونکہ اللہ نے پہلے پریکٹس تو کروائی تھی نا۔ اولاد آدم کو ایک واقعہ سنایا تھا سیدنا آدم علیہ السلام کا کہ شیطان تمہارا دشمن تو تمہارے ساتھ ہے۔ جس طرح سیدنا آدم علیہ السلام کو اس نے بلوایا تھا، وہ پریکٹس یاد کرو کہ اسی طرح ان کو تو صرف ایک حکم اللہ نے دیا تھا نا کہ لا تقربا هذه الشجرہ، کہ اس درخت کے قریب نہ جانا۔ اب جتنے بھی تمہیں احکام دیے جا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسی طرح شیطان تمہیں ورغلانے کی کوشش کرے گا۔ تم وہ کردار ادا کرنا جو پیارے آدم علیہ السلام نے ادا کیا کہ شیطان کی ایک نہ مانی، ہاں بھولنا، وہ اختیار سلب ہو جانا اور بات ہے۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ، ڈٹ کر رہنا، یہ صبر کہتے ہیں ڈٹ جانے کو، مدد چاہنا ڈٹ جانے کے ساتھ، یعنی جو ڈٹ جائے گا نا تو اس نے گویا اپنے اللہ سے مدد چاہ لی ہے، بس اللہ اس کی ضرور مدد کرتا ہے۔ 1-2 دفعہ آزمائش آئے پھر بھی ڈٹ کر رہے، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ مدد چاہنا اللہ سے صبر کے ذریعے، یہ خیال کرنا مانا۔ وَاسْتَعِینُوا، کیونکہ ہم نے سورہ فاتحہ کی شروع میں کہا تھا نا، ہم مدد کس سے مانگتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم عبادت بھی اللہ کی کرتے ہیں اور عبادت کا جو اہم جز ہے پکار، مدد، وہ بھی اللہ سے چاہتے ہیں۔ تو یہاں فرمایا اگر مدد اللہ سے چاہنی ہے تو اللہ کی طرف سے اعتراض یہ نہ لگے کہ تم مجھ سے مدد تو مانگ رہے ہو تو تم روٹی کے بھوکے، ایک روٹی کی وجہ سے تم میرے دین چھوڑ جاتے ہو، مدد تم مجھ سے مانگتے ہو اور ہو تو تم اپنے روٹی کپڑا مکان کے بھوکے وہاں چلے جاتے ہو، یعنی اللہ کی طرف سے اعتراض نہ لگے، دھیان کرنا، ڈٹ جانا، چاہے کچھ بھی ہو جائے، گھر بار چھن جائیں جس طرح میرے نبی نے ہجرت کی تھی، اولادیں چھن جائیں بے شک، اور رشتہ داریاں ٹوٹ جائیں، چاہے مال کے اندر نقصان آ جائے، ڈٹ کر رہنا۔ یہ جو ہے نا آزمائشیں کتنی قسم کی آتی ہیں جن سے بندہ ڈٹنے کو تیار رہے، یہ انشاءاللہ سورۃ البقرہ کے آگے آ رہا ہے دوسرے پارے کے اندر کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، 5 چیزوں سے ہم آزمائیں گے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، آیت نمبر 155، مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، خوف تم پر طاری ہوگا، بھوک کا ڈر ہوگا، نقص من الاموال، مالوں کی کمی آنے لگ جائے گی، جانوں کی کمی آنے لگ جائے گی، نفریاں کم پڑ جائیں گی، والثمرات، سب کچھ ہونے کے باوجود تمہارے لیے جو ہے ثمرات کی کمی ہوگی، تو دھیان کرنا، وبشر الصابرین، ڈٹ جانے والوں کو خوشخبریاں سنا دو کہ تمہارے ہر طرح کی آزمائش میں اللہ تمہارے ساتھ ہوگا۔ واستعینوا بالصبر، ڈٹ جانے کے ساتھ تم نے مدد مانگنی ہے۔ یہ صبر کا معنی یاد رکھنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ صبر کے معنی کو بھول جائے اور بندہ مشن حق کو بھی چھوڑی بیٹھا اور کہے میں تو بھائی صبر پہ ہوں، نہ جی نہ، مشن حق کو برقرار رکھنے کا نام صبر ہے۔ والصلاۃ، اور ڈٹ جانے کے ساتھ نماز، نماز یہ تمہاری روز کی عبادت کی مظاہرہ ہے، روز کی 5 ٹائم عبادت کا مظاہرہ ہوگا۔ اگر اس نماز کے اندر اس کے آداب میں کمی کر دی اقامت صلاح کے اندر، پھر بھی اللہ مدد اپنی واپس کھینچ لے گا۔ نماز کے اندر اگر کمی تم نے نہ کی تو اللہ تمہاری ہر صورت میں مدد کرے گا۔ اس کا مطلب ہے مشن حق پر جو ڈٹا ہوا ہو اور جس کی نمازیں کامل ہوں تو بس اللہ اس کی بڑی مدد کرتا ہے۔ اس لیے فرض نماز میں ذرا بھی کوتاہی کا خطرہ ہوتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض نماز سے پہلے یا بعد میں سنن کا اجرا فرمایا، یعنی کچھ نہ کچھ نوافل جن کو ہم سنن کہتے ہیں مؤکدہ، وہ پڑھ لیا کریں تاکہ فرض کے اندر کمی نہ ہو، اور مزید بھی نوافل کا اجرا کیا گیا، چاشت ہے،
اوابین ہیں جی، اور اسی طرح تہجد ہے، اشراق ہے، یہ سارے نوافل یہ کمی کو پورا کرنے کے لیے، کیونکہ نماز کے پڑھنے والوں کے ساتھ تو اللہ بڑی مدد کرتے ہیں، اور اگر نماز میں کمی رہ گئی تو پھر اللہ کی مدد کم ہو جائے گی، لہذا نوافل کر کے اس کو پورا کر لیجیے۔ تو نماز کے ذریعے مدد کرنا، اور نماز کے بارے میں فرمایا الصلاۃ عماد الدین، یہ دین کا ستون ہے، کسی بھی عمارت کا ستون خراب ہو، چاہے عمارت خوبصورت ہو، وہ کسی لمحے بھی گر پڑے گی، ہلتی رہے گی۔ اسی طرح کہ وہ بندہ کتنا ہی نیک صالح پرہیزگار کیوں نہ بنتا پھرے، لیکن ایک نماز کے اندر کمی کرے گا نا تو یوں سمجھو اس کے دین بڑا کمزور ہے۔ تو اللہ کی مدد آئے گی، مشن حق پر ڈٹ جانا اور نماز کو کامل کرنا، بس جی بس اللہ کی مدد ہمیشہ وقت پر سامنے کھڑی ہوگی۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، یہ چیز ہے بڑی بھاری، یہ اللہ نے پہلے پیش گوئی کر دی، ہے بڑی بھاری، تنبیہ بھی کر دی، دھیان کرنا، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، مگر جو اللہ کے سامنے عاجزی کرنے والے ہیں، خشوع کرنے والے، ہر وقت خشوع کس کو کہتے ہیں جی؟ اگلی پوری آیت میں خشوع کی تفسیر فرما دی، الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُو رَبِّهِمْ، وہ لوگ جو خیال میں رہتے ہیں، یعنی ان کا خیال یہ ہوتا ہے ہر وقت، یہ جذبہ دل میں کہ انہم ملاقو ربہم، کہ میں نے تو یہاں رہنا نہیں ہے بھائی، میں نے تو اپنے اللہ کو ملاقات کرنی ہے، ایک نہ ایک دن میں نے اللہ کے سامنے روبرو ہونا ہے، انہم ملاقو ربہم، کہ وہ روبرو ہونے والے ہیں اپنے رب کے، وانہم الیہ راجعون، اور یہ دنیا فانی ہے، میں نے اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، چند لمحے میں گزارنے کے لیے آیا ہوں، بس صبح و شام جس کا یہ خیال ہو تو یہ سمجھو وہ اللہ سے ڈرنے والا ہے، وہ خشوع کرنے والا ہے، کبھی بھی اس کے گناہ قریب نہیں آئے گی، کیونکہ وہ اپنے حقیقت کو یاد کیے ہوئے ہے، وہ دنیا میں دل لگا کر نہیں بیٹھنے والا، وہ زمینوں مکانوں کپڑوں اور اسی طرح دنیا کی ظاہری خوبصورتیوں کے ساتھ، دنیا کے زرق برق کے ساتھ دل لگا کر بیٹھنے والا نہیں ہوتا، تو وہ خشوع کرنے والے ہوتے ہیں نا، پھر ان کے لیے مشن حق پر ڈٹنا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، اور نمازیں پر ادائیگی کرنا یہ تو ان کی محبتیں اور چاہتیں اور عادتیں بن جاتی ہیں، اور نماز کی عبادت گویا ان کی کامل اچھی عادت بن جاتی ہے، تو پھر اللہ کریم اس کے لیے یہ چیز مشکل نہیں رہنے دیتے، ورنہ تو فرمائے ہے بڑی مشکل چیز یہ جو ہم نے تمہیں کہہ دیا ہے، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ لیکن إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، خشوع کرنے والوں پر یہ چیز بڑی نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ثابت قدم رکھے۔ یہ جو 5 چیزیں جو جس کے اجزاء 10 ہیں، 5 اوامر ہیں اور 5 نواہی ہیں، ایک ایک اعتقادی اور 4 عملی ہیں، جس کے اجزاء 10 ہیں، یہ 5 چیزیں تشریح عبادت ہیں، جو کہ نام تو بنی اسرائیل کا لیا، امت کے صرف اگوان طبقے کا جو اس وقت موجود تھے، لیکن ساروں کو اس ضمن میں خطاب کر دیا کہ عبادت کی یہ تفصیلات ہیں، اگر یہ 5 چیزیں تمہارے اندر موجود ہیں تو تم اللہ تعالیٰ کو، اللہ کی عبادت یعنی توحید فی الحاکمیت اور توحید فی الالوہیت کو ماننے والے ہو۔ اگر ان 5 چیزوں میں کہیں بھی کمی اور خطا آ گئی تو سمجھ لو عبادت نام کی چیز نہیں، تم اللہ کے عابد نہیں کہلوا رہے، تم اللہ کو کامل معبود گویا کہ نہیں سمجھ رہے۔ تو یا ایھا الناس اعبدوا، اگر تم نے عبادت کو کامل کرنا ہے تو یہ 5 چیزیں اپنا لو، یہ اللہ کی رہنمائی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے اسی رکوع کے پچھلے رکوع کے آخر میں فرمایا نا، سیدنا آدم علیہ السلام کو میری طرف سے رہنمائی آتی رہے گی، اس کو لینا تو نہ کوئی خوف ہوگا نہ غم ہوگا، یہ آ گئی ہے رہنمائی۔ سورت کے شروع میں فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اللہ متقیوں کی رہنمائی کرتا ہے، تو یہ ہے جی رہنمائی، یہ اس رکوع کے اندر کامل رہنمائی شروع ہو گئی ہے۔ اب بنی اسرائیل کی ایک ہسٹری شروع ہونے والی ہے، وہ انشاءاللہ آئندہ، وما علینا الا البلاغ۔